الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا عديل له ولا نديم له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اما بعد حضرات محترم خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ اعراف کی ایک آیت کریمہ کا مختصر سا ٹکڑا اور عقائد عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک تلاوت کیا جہاں تک اللہ رب العزت کی توفیق شامل حاضری وقت نے ساتھ دیا انہی فرامین مبارکہ کی روشنی میں کچھ معروضات پیش کرنے کا ارادہ ہے دعا کرے اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے بڑھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. عصر حاضر میں ہم جن معاشرتی مسائل سے دوچار ہیں ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ عدم برداشت اور تشدد کے عناصر کا پروان چڑھنا ہے.
اس کے اسباب کی طرف جانے کی بجائے میری کوشش ہوگی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا علاج اور حل کیا ہے اس کو زیر موضوع بنایا جائے، تاکہ ہم اپنے خاندانی نظام کو، اپنے معاشرتی اداروں کو کتاب و سنت کی روشنی میں رواداری، علم و بردباری، برداشت اور ایک دوسرے سے حسن سلوک اور حسن اخلاق کی طرف واپس لا سکیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سورہ اعراف کی یہ آیت مبارکہ انتہائی جامع اخلاقی تعلیمات پہ مشتمل ہے۔ خذ العفو، درگزر سے کام لیجیے، وأمر بالعرف، اچھائی کا حکم دیجیے، وأعرض عن الجاہلین، اور بد تہذیبوں سے، جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ اسی مناسبت سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک بھی تلاوت کیا، جس میں حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اوصنی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے پیغمبر مجھے کوئی خاص نصیحت فرما دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ کے تقوی کو پیش نظر رکھو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور برائی کے بعد اچھائی کو اپناؤ تاکہ یہ اچھائی اس برائی کے اثرات کو مٹا دے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہمارے رویوں میں عدم برداشت کا بنیادی سبب ہمارا غصہ اور برائی کا بدلہ برائی سے دینا، کہ ہم کسی بھی ناخوشگوار صورتحال میں جو ہمیں قبول نہیں، جو ہمارے مزاج اور طبیعت کے موافق نہیں، ہم فوری رد عمل دینا، اور وہ رد عمل بھی اس برائی سے بڑھ کے برائی کے ساتھ رد عمل دینا، دین سے دوری، ہماری کج فہمی کی بنا پہ بسا اوقات ایسا ہمارا وسیلہ بن جاتا۔ جبکہ قرآن کریم کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہمیشہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ ادفع بالتی ہی احسن السیئہ، جو راستہ بہتر ہے برائی کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرو، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھائی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، تو تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، برائی کا رد عمل اچھائی سے دو، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے اور جس شخص کے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ لیکن یہ کام آسان نہیں۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ صفت صبر کرنے والوں کو، برداشت کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور بڑے نصیب والے آدمی کو ہی اللہ یہ صفت عطا فرماتے ہیں۔ شیطان تو بھڑکائے گا کہ تم کسی سے دب کے کیوں رہو، تم بدلہ کیوں نہ لو، تو اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی طرف سے ایسا وسوسہ، ایسے خیالات آئیں تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بلا شبہ وہ سننے والا، جاننے والا۔
فاصفح الصفح الجمیل، اچھے طریقے سے درگزر کیا کرو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صفح جمیل یہ ہے کہ تم کسی کی غلطی پہ اسے تانا نہ دو، اس کی غلطی پہ اسے سزا دینے کی بجائے اس کا بہترین بدلہ اچھائی کی صورت میں دو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں ذکر کیا، فرمایا بہترین سزا جو تم کسی شخص کو دے سکتے ہو وہ اس کی برائی کا اچھا بدلہ ہے، کہ تم اس کی برائی کا اگر اچھا بدلہ دو گے تو اس سے بڑھ کے اور کوئی بہتر بدلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن کریم کی پہلی تعلیم اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم فوری رد عمل دینے کی بجائے اپنے غصے پہ قابو پائیں۔ اور اللہ نے اہل تقویٰ کی یہ صفت بیان کی۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف لپکو جس کی چوڑائی، جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ جنت اہل تقویٰ کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے پرہیزگاروں کی جو صفات بیان کی، ان میں اللہ رب العزت نے پہلے وہ صفات بیان کی ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں اور تنگی میں، دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں رویہ کیسا ہوتا تھا، گھر والوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کان احسن الناس خلقا باہلہ، لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے اپنے گھر والوں کے ساتھ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی وضاحت بیان کی، لم یکن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا فی الاسواق، نہ تو فحش گو تھے، بتکلف بھی آپ کی زبان پہ کبھی کوئی بےہودہ بات نہیں آتی، ولم یکن صخابا فی الاسواق، بازاروں میں چیخنے چلانے والے نہیں تھے، ولا یجزی السیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ کبھی بھی آپ نے برائی سے نہیں لیا، بل یعفو ویصفح، بلکہ آپ عفو درگزر سے کام لیتے تھے۔ مخالف کا رویہ کس قدر سخت کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے پتہ چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اچھا ہی بدلہ دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک اعرابی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں اپنی چادر ڈالی اور چادر کھینچ کے جو جملہ اس نے کہا ہے، ذرا اس کی شدت پہ نظر دوڑائیے گا، آتنی من مال اللہ لیس ھذا مالک ولا مال ابیک، اللہ نے جو مال تجھے دیا مجھے اس میں سے دے، یہ آپ کا اور آپ کے باپ کا مال نہیں ہے۔ یہ جملہ ہم میں سے اگر کسی کو کہا جائے تو ہم اپنی تمام تر نرم مزاجی کے باوجود مشتعل ہو جائیں گے، لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ چادر تو گردن سے نکالو تاکہ میں تمہیں کچھ دوں۔ اس نے چادر نکالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 2 اونٹ، ایک پہ کھجوریں لاد کے دے دو، دوسرے پہ جو لاد کے دے دو۔ جب وہ جانے لگا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ بھی بیٹھے تھے، تمہیں یہ رویہ اپناتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ تو کہا نہیں، ہم آپ کو بارہا آزما چکے ہیں، فَإِنَّكَ لَا تَجْزِي السَّيِّئَةَ بِمِثْلِهَا، آپ کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، اس لیے ہم اس بے باکی کو اتر آئے۔ حضرت زید ابن سعنہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض روایات میں ان کا نام نون کی بجائے زید ابن سعیہ لکھا، یہودی عالم، تورات کے عالم، کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اور نشانیاں تورات میں پڑھی تھیں، انہیں آزمانے کے لیے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ضرورت کے وقت قرض دیا، اور قرض کی وصولی کی مدت آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بڑے ترش رویے سے کہنے لگا، یہاں بھی ان الفاظ پہ غور کیجیے گا کہ تم عبد المطلب کی اولاد کو ہی بڑے نادہندہ، تم ہمیشہ قرض لے کے پی جاتے ہو، دبا جاتے ہو، میرا قرض واپس کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گستاخانہ کلمات سنے تو کھڑے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں اس بدبخت کی گردن اڑا دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تمہیں تو مجھے سمجھانا چاہیے تھا کہ میں اس کا قرض جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ادا کر دیتا، یہ نوبت ہی نہ آتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کا قرض واپس کرنے کا حکم نہیں دیا، 20 سا تقریباً 2 من کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد جو ہے وہ دینے کا حکم دیا۔ تو زید بن سعنہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ تو میں صرف آپ کے آزمانے کے لیے میں نے اس رویے کو اپنایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسلام قبول کیا اور کہا، یا رسول اللہ میں نے تورات میں آپ کی 2 نشانیاں پڑھی تھیں، پہلی نشانی یہ کہ آپ کا حلم، آپ کی بردباری آپ کے غصے پہ ہمیشہ غالب رہے گا، دوسری نشانی میں نے یہ پڑھی تھی کہ آپ کے ساتھ جس قدر برا رویہ اپنایا جائے آپ کا تحمل اسی قدر ہی بڑھتا چلا جاتا، اور میں نے یہ دونوں نشانیاں آزما لی، اب میں نے اسلام قبول کر لیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فحسن اسلامہ وشارک فی الغزوات، کہ بہترین اسلام کے حامل رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں بھی شریک ہوئے، یہاں تک کہ غزوہ تبوک میں جو ہے وہ شہادت پائی۔ تو قرآن کریم کی احادیث مبارکہ کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ ہم برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے۔ دوسری چیز جو ضروری ہے اس صفت کو اپنانے کے لیے کہ ہم اپنے غصے پہ قابو رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ دوبارہ یہی سوال ہوا، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ تیسری مرتبہ یہی سوال کیا تو فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اب یہاں حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو وصیت، جب انہوں نے نصیحت کا مطالبہ کیا، درخواست کی، تو کچھ اور کلمات ارشاد فرمائے۔ یہاں اس صحابی کو رسول اللہ نے غصے پہ قابو پانے کی تلقین کی تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکمت اور نبوی فہم و فراست سے مخاطب کی کیفیت کو اور اس کے تقاضۂ حال کے مطابق گفتگو فرمایا کرتے تھے، جو اس کی ضرورت ہوتی اسی کے مطابق اسے جواب دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے یہاں والکاظمین الغیظ، غصے پہ قابو پانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں یہاں حضرت علی ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ذکر کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جنہیں ہم زین العابدین کہتے ہیں، باندی وضو کروا رہی تھی، بیٹھے تھے، وہ کھڑی تھی، لوہے کا برتن ہاتھ سے چھوٹا،
چہرہ زخمی ہو گیا، غصے سے اسے دیکھا۔ اب وہ خوش نصیب تھی قرون اولا کی وہ باندی جس کی قرآن پہ اتنی نظر تھی۔ مالک کا غصہ دیکھا تو اس آیت کریمہ کا پہلا ٹکڑا پڑا والقاظمین الغیظ، کہ اللہ نے تقوی والوں کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ فَمَا لَقَدْ قَضَمْتُ غَيْظِي، میں نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا۔ کہنے لگی اللہ تو یہ فرماتے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو کہنے لگے میں نے دل سے تجھے معاف بھی کر دیا۔ کہنے لگی اللہ تو فرماتے واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو کہا میرے پاس اور نیکی کوئی نہیں سوائے یہ کہ انت حرۃ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے میں تجھے آزاد کر رہا۔ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ عقبہ الا اخبرک بافضل اخلاق اہل الدنیا والآخرہ، عقبہ میں تجھے دنیا اور آخرت کے رہنے والوں کے سب سے بہترین اور افضل اخلاق کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تو میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصل من قطعک، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے بھی تعلق جوڑے رکھو۔ وتعفو عمن ظلمک، جو تم پہ ظلم کرے تم اس سے درگزر کیا کرو۔ وتحسن الی من اساء الیک، اور جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر۔ وتعطی من حرمک، دوسری حدیث میں یہ لفظ ہے وتعطی من حرمک، جو تمہیں محروم رکھے، ضرورت کے وقت تیرے کام نہ آئے، اسے ضرورت پڑے تو تو اس کے کام آؤ، اسے دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ غصے کو پینا اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا۔ تو اللہ فرماتے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ تمہارا سخت دشمن بھی سخت مخالف بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری کی، ہمیں لیس الشدید بالسرعہ، طاقتور زور آور وہ نہیں جو کسی کو شکست دے دے، مد مخالف کو ہرا لے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، حقیقی زور آور اور طاقتور وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پہ قابو پا لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تجرع عبد جرعة افضل عند اللہ من جرعة غیظ یکظمها، کہ انسان کوئی ایسا گھونٹ نہیں بھرتا جو اللہ کے ہاں اس گھونٹ سے بڑھ کے بہتر اور افضل ہو جو غصے کے وقت وہ اپنے غصے کا گھونٹ پر لیتا ہے، اسے پی جاتا ہے، دبا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات، لیکن شیطان ہمیں بہکائے گا، بھڑکائے گا، تو اللہ نے کہا فاستعذ باللہ، میری پناہ میں آ جاؤ۔ ہم کسی کو معاف کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کبھی بھی صدقہ خیرات سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ دوسری چیز فرمائی جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جب بھی کوئی بندہ کسی دوسرے کی غلطی معاف کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔
تیسری چیز فرمائی ومن تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع عاجزی انکساری اختیار کرتا اللہ اس کی رفعت اور بلندی کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ یہی حدیث امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب والترہیب میں مسند بزار اور طبرانی کے حوالے سے حضرت ابو کبشہ عماری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، اور اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جیسے کم فہموں کو سمجھانے کے لیے قسم اٹھانا پڑی۔ ہمیں ثلاثۃ اقسم علیہن، تین چیزیں ایسی ہیں کہ میں قسم اٹھا کے تمہیں یقین دلا رہا ہوں۔ پہلی چیز یہی ارشاد فرمائی ما نقص مال من صدقہ، کبھی بھی کوئی مال صدقہ خیرات سے کم نہیں ہوتا۔ دوسرا فرمایا ولا ظلم عبد مظلمۃ فصبر علیہا الا زادہ اللہ عزا، کہ جب کسی بندے پہ کوئی ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے، وہ بدلہ لینے کے بجائے صبر اور ہمت سے کام لے، معاف کر دے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ یہاں اس حدیث میں تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ومن فتح باب مسألۃ من غیر حاجۃ فتح اللہ له باب فقر او قال کلمۃ نحوہا، کہ جو شخص بغیر کسی ضرورت کے لوگوں کے سامنے دستے سوال پھیلاتا ہے اللہ اس کے لیے فقر و فاقہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ معاذ اللہ اس کے لیے اس کی پوری نہیں پڑتی، فقر و فاقہ کا دروازہ۔ تو قرآن کریم نے احادیث مبارکہ میں ہمیں اپنے معاشرتی رویوں میں بہتری لانے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، معاشرے میں بڑھتے ہوئے تشدد کے رجحانات جس نے ہمارے خاندانی نظام کو بھی داؤ پہ لگایا ہوا اور ہمارے معاشرتی اداروں کو بھی، قرآن کریم نے احادیث مبارکہ نے دو بڑی ہدایات دی، اپنے غصے پہ قابو رکھیں اور ہمیشہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں۔ آپ کا کتنا ہی شدید مخالف کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ایک آخری حوالہ دے کے اپنی بات ختم کروں گا۔ فتح مکہ کے موقع پہ جن افراد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ان کی اسلام دشمنی اس قدر شدید ہے کہ اگر یہ بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹے ہوں تب بھی انہیں قتل کر دیا جائے، ان میں ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، باپ کے بعد اسی کے نقشے قدم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرات صحابہ کو تکلیفیں پہنچانے میں، غزوات میں آگے آگے پیش پیش۔ یہ اعلان سنا تو حبشہ کی طرف ہجرت کی نیت سے بھاگ کھڑا ہوا، بحری سفر اختیار کیا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ باپ ابو جہل جیسا کافر ہو، بیٹی فاطمہ بنت ابی جہل اسلام قبول کر چکی تھی، رسول اللہ کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ میں نے آپ کا یہ فرمان مبارک سنا ہے، میرے بھائی کی معافی کی بھی کوئی صورت ہے؟ فرمایا ہاں اب اکرمہ کو بھی معافی مل جائے گی۔ قاصد بھیجا، وہ روانہ ہو چکا تھا، اکرمہ روانہ ہو چکے تھے اس وقت، لیکن اللہ نے واپس لانا تھا، کشتی بھور میں پھنس گئی۔ ملاح کہنے لگا اب بلاؤ اپنے معبودوں کو، یہی سردار تھا، کہنے لگا من ندعو آلہۃ الارض ام الہ السماء، بتاؤ کسے بلائیں، زمینی خداؤں کو یا آسمان والے کو؟ ملاح کہنے لگا انک تعلم انہ لا ینجی من ھذا الکرب الا الہ السماء، اکرمہ اس حقیقت کو تو بھی جانتا ہے، اس مصیبت سے اس آسماں کے الہ واحد کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں۔ وہیں دل کی کیفیت بدل گئی، کہا اچھا پھر اب تک ایسے ہی مخالفت مول لی، واپس چلو، اگر بھور سے کشتی نکل گئی تو آگے نہیں واپس جائیں گے۔ واپس آیا، بہن کا قاصد کھڑا تھا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکرمہ آ رہے ہیں، اس وقت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے گا۔ اس امت کے فرعون ابو جہل کے بیٹے کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے استقبال کیا اور ان الفاظ سے مرحبا بالراکب المہاجر، میں اس مہاجر کو خوش آمدید کہتا ہوں جو اسلام سے بھاگتے ہوئے باہری سفر اختیار کر کے دور جا رہا۔
उनका इस्लाम कबूल करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरात सहाबा को खिताब किया, फरमाया आइंदा कोई ला तसुब्बु अबा, कोई इक्रिमा के सामने इसके बाप को भी बुरा भला ना कहे। फ़इन्ना सब्बल मय्यित ला युज़ी व इन्नमा युज़ी अल हय्य, मुर्दा को बुरा भला कहने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता, जिंदों का दिल दुखता है। दूसरी हदीस में सुनन तिरमिज़ी की रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के अल्फाज यूं हैं, ला तसुब्बुल अमवात फतुज़ुल अहया, देखो मुर्दों को बुरा भला कह के भी जिंदा लोगों के दिल ना दुखाया करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
فضل